اپنے بچوں کی زندگیوں کو، اپنی نئی نسلوں کی زندگیوں کو صحیح طور پر گامزن کر لیں دین کی طرف. یہ پیغام ہے میرا. کیسے؟ آپ کے ذہنوں میں فوراً سوال اٹھے گا کیسے؟ آئیے آج اس کیسے کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں. تیار ہیں سننے کے لیے؟ تیار ہیں؟ سن لیں. تحریک منہاج القرآن اور تحریک منہاج القرآن کا شعبہ کورسز، اس نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے جس کورس کا نام ہے ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز. کیا نام ہے بولیے؟ ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز. زیادہ دن نہیں چاہیے ہمیں آپ کے، 20 دن نہیں چاہیے، 15 دن نہیں چاہیے، مہینہ بھی نہیں چاہیے، صرف 10 دن کا کورس. کتنے دن کا بولیے؟ 10 دن. پھر بولیے کتنے دن کا؟ 10 دن. 10 دن کا کورس. 10 دن کے اندر یہ آپ کے سامنے محترم احسان صاحب بیٹھے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ کورس اسلام آباد میں کر کے آئے اور یہ اس چیز کے عینی گواہ ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں راول پنڈی میں ہم یہ کورس کروا رہے تھے تو سرفراز صاحب بھی وہاں پہ تشریف لے گئے اور 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دیکھا انہوں نے. صرف 10 دن کا کورس. ہم زیادہ ٹائم نہیں لیتے آپ کا. کتنے دن بولیے؟ 10 دن. اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ ان 10 دنوں میں کیا کریں گے ہم؟ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی جس نے میٹرک کر لی ہے، جس نے ایف اے کر لیا ہے، جس نے بی اے کر لیا ہے، جس نے ماسٹرز کر لیا ہے، جو ایم فل ہے، جو پی ایچ ڈی ہے، یا کوئی کاروباری شخصیت ہے، یا آپ ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، صرف 10 دن کے اندر میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں، وہ 10 دن کوئی ہمارے ساتھ گزار لے، میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے عرض کرتا ہوں، آپ کی زندگی کا سارا تعلیمی امتحان اور تعلیمی ڈگریاں وہ ایک طرف اور ہماری اس کلاس میں 10 دن گزارے ایک طرف انشاءاللہ العزیز. صرف 10 دن. آپ مجھ سے پوچھیں گے علامہ صاحب پھر آپ ان 10 دنوں میں کیا پڑھائیں گے؟ 5 چیزیں پڑھائیں گے ہم. کتنی چیزیں بولیے؟ پھر بولیے. دن کتنے ہیں؟ 10. اب ذرا میں خطاب سے انٹریکٹیو گفتگو کی طرف آ جاتا ہوں تاکہ آپ انوالو ہو جائیں. دن کتنے ہیں؟ 10. اور چیزیں کتنی پڑھائیں گے؟ 5. سب سے پہلی چیز سن لیں، وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی، جو میں نے سوال کیے تھے، ان سوالوں کا جواب دینے لگا ہوں. پہلی چیز جو ہم پڑھائیں گے ان 10 دنوں میں وہ ہے علم التجوید والقراء. پورا کا پورا علم تجوید. اور آپ پوچھیں علماء سے، دینی مدارس میں علم التجوید کا جو کورس ہے اس کی مدت 2.5 سال ہے. کتنی بولیے؟ 2.5 سال میں پڑھایا جاتا ہے. ہم کتنے دن میں پڑھا رہے ہیں؟ اور انشاءاللہ کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ الحمد سے لے کر والناس تک ایسا نہیں ہوگا جو ہم چھوڑ دیں گے، سارے پڑھائیں گے. اور اگلی بات، نہ صرف پڑھائیں گے بلکہ یاد کروائیں گے. نہ صرف یاد کروائیں گے بلکہ اپلائی بھی کروا دیں گے. آپ مجھ سے پوچھیں گے علامہ صاحب یہ بتائیں تو صحیح کہ یہ علم التجوید ہوتا کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں یہ کس بلا کا نام ہے. تو سن لیں، یہ جو عربی زبان کے حروف تہجی ہیں، کیا ہیں بولیے؟ پھر بولیے. عربی زبان کے کیا ہیں؟ کتنے ہیں بلا؟ اچھا یہ علماء نے بتائے ہیں مجھے، آپ نے اب خاموش رہنا ہے. آپ بتائیں انگلش کے کتنے ہیں؟ 26. کتنے ہیں؟ اب بتائیں ذرا عربی کے کتنے ہیں؟ آپ نے نہیں بولنا. 29. ایک آواز آئی. یہ ہے ہمارا تعلق عربی زبان سے. یہ جو 29 حروف تہجی ہیں، اگر کوئی مجھ سے 2 لفظوں میں پوچھے کہ تجوید کی تعریف کیا ہے تو بتاتا ہوں 2 لفظوں میں کہ یہ جو 29 حروف تہجی ہیں ان کو کہاں سے ادا کرنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے. یہ ہے علم التجوید. مثال کے طور پر سنیے، ادھر میری طرف دیکھیے، آپ توجہ میری طرف رکھیں.
کئی حروف ایسے ہیں عربی زبان کے جن کی آواز آپس میں ملتی ہے. یہ علم سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ علم سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ فن سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کئی حروف ایسے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہے. ویسے تو آپ کی نماز 15 منٹ پہ ہو جاتی ہے، لیکن آج مجھے 10 منٹ دیتے ہیں اضافی؟ دیتے ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ. یہ جو 29 حروف تہجی ہیں، ان میں کئی حروف ایسے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہے. مثال کے طور پر تا اور قو، ان کی آواز آپس میں ملتی ہے، سملر ہے. سا، سین اور صاد، ان کی آواز آپس میں ملتی ہے. ہا اور ہا، ان کی آواز آپس میں ملتی ہے. قاف اور کاف، ان کی آواز آپس میں ملتی ہے. لیکن اگر آپ فرق نہیں کریں گے، کیا بولیے؟ اگر فرق نہیں کریں گے، تمیز نہیں کریں گے، تو ان کا معنی ہی غلط ہو جائے گا، ان کا مطلب ہی غلط ہو جائے گا. آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے؟ آئیے بتاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد. قل کا معنی کیا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. یہ موٹا کاف ہے، موٹا کاف جو کلکلے کے ساتھ ادا ہوتا ہے، کلکلے کے ساتھ. اس کا معنی ہے محبوب فرما دیں، اے محبوب کہہ دیں. لیکن اگر کوئی موٹا کاف نہ پڑھے اور باریک کاف پڑھ دے، کتاب والا، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا معنی تھا محبوب فرما دیں، اب اس کا معنی ہو جائے گا کھا لیں. ہاؤ مچ دا میننگ از چینجڈ. کتنا معنی غلط ہو گیا. پھر ہمیں گلا ہے کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادات قبول نہیں ہوتی. عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے قلب، موٹا کاف، اس کا معنی ہے دل. اور اگر کوئی موٹا کاف نہ پڑھے، باریک کاف پڑھ دے، قلب، تو اس کا معنی ہے دل. اب اس کا معنی ہو جائے گا کتا، وہ جو کنویں میں گر جاتا ہے اور پھر ساری زندگی کنواں صاف ہی نہیں ہوتا، پاک ہی نہیں ہوتا. ہم وہ کتا گرا بیٹھے ہیں. آئیے بتانا چاہتا ہوں، یہ حروف تہجی اور پھر سارے کے سارے اسباق، ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، معروف کیا ہے، مجہول کیا ہے، حروف تہجی کو کیسے پڑھتے ہیں، پھر نون ساکن نون تنوین کے قواعد کیا ہیں، پھر یہ مدات کیا ہیں، پھر یہ مخارج کیا ہیں، یہ حروف ادا کہاں سے ہوتے ہیں، یہ صفات حروف کیا ہیں، میم ساکن کے قواعد کیا ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کتنے دن میں پڑھائیں گے؟ صرف 10 دن. اگلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے،